الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزد لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق کے دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، اس لیے عقیدہ ختم نبوت پر جو سبق ہم پڑھتے ہیں اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ اپنے ساتھ ساتھ۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آئندہ قصص الانبیاء کا رکا ہوا سبق پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کئی طرح کے حالات ہیں، بہرحال زندگی ایک سلسلہ ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے اس دنیا میں سکھ اور دکھ یہ سانسوں کی طرح چلتے ہیں۔ جن وادیوں میں یا جن وادیوں سے دکھ کا گزر نہ ہو، یہ تعریف صرف جنت کی۔ کلام پاک اور احادیث طیبہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جن وادیوں سے دکھ کا گزر نہ ہو، یہ تعریف صرف جنت کی۔ اور جن جگہوں سے سکھ نام کی کوئی شے نہ گزرے، یہ تعارف صرف جہنم کا۔ جنت میں کبھی کوئی دکھ نہیں گزرے گا اور جہنم سے کبھی کوئی سکھ نہیں گزرے۔ یہ تعریف یا یہ تعارف صرف جنت یا دوزخ کا ہے۔ اس دنیا میں سکھ بھی آئیں گے، دکھ بھی آئیں گے، بلکہ یعنی ایسے ایسے حالات مسلمانوں پر گزرے ہیں اس دنیا میں کہ مسلمان اس زمانے میں بھی کہہ اٹھے تھے کہ اللہ تیری نصرت کب آئے گا۔ یعنی اپنا اللہ تعالیٰ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے مصائب صحابہ، صحابہ پر جو حالات گزرے، یعنی انسان کا ذہن تھمنے لگتا ہے کہ کیسے حالات سے وہ حالات گزرے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جب قرآن پاک پڑھیں تو کئی قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو یہ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے کسی کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی رضا ملنے کا معنی سمجھیے کہ ایک یہ ہے کہ میں اور آپ کسی سے راضی ہوں، یہ اور بات ہے۔ آج راضی ہوں گے، کل روٹ جائیں گے، کیوں؟ ہمارا اور آپ کا علم کامل نہیں ہے۔ ہم موجودہ موقع کو دیکھتے ہیں یا گزرے وقت کو دیکھتے ہیں، بالکل اس بنا پر ہم کسی سے راضی ہو جائیں۔ ممکن ہے خدا نہ کرے کل کوئی بھی ایسی بات ہو روٹ جائیں گے، لیکن وہ ذات اور تنہا وہ ذات ہے جس کا علم کامل ہے۔ اس لیے جب وہ
کسی کے بارے میں یہ فرمائیں کہ رضی اللہ، تو یاد رکھیے وہ اس کے اول دن سے آخر دن کے حالات کو جاننے والی ذات ہے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جب اللہ فرمائے کہ ہم ان سے راضی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات اور ان لوگوں کا مقام ہی ایسا ہے کہ ابتدا سے انتہا تک وہ اس یہ شان اللہ کی طرف سے بن کے گئے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے ان پر جو امتحان گزرے ہیں وہ آپ اور ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور ایک بات بہت پہلے پڑھی، آپ کو شاید یاد ہو کسی سبق میں، کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ حضرت نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول کا زمانہ قریب آتا جائے گا، مسلمانوں پر حالات اتنے ہی سخت ہوتے جائیں گے۔ عرض کرنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ یہاں وبائیں پھیل رہی ہیں اور دنیا کے کئی شہروں میں مسلمان بڑے مشکلات میں گھرے ہوئے، الگ الگ خطوں میں الگ الگ مشکلات کا سامنا ہے۔ دہلی جیسا شہر یعنی جو مسلمانوں کا مرکز رہا، جہاں یعنی مسلمانوں کا وہ عالم تھا کہ آج بھی اس عالم کی نشان وہاں ہے، لیکن ان پر بہت مشکل وقت گزر رہا ہے۔ لیکن دعا کریں، بس میرے اور آپ کے بس میں سوائے دعا کے فی الحال تو کچھ نہیں۔ دعا کریں کہ جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کی، جان کی، مال کی، گھروں کی، مساجد کی حفاظت فرمائے۔ ہم بے بس، ہم کمزور ہیں، وہ ذات تو بے بس کمزور نہیں۔ میں کل ہی ایک صاحب کا یعنی مسلمان کا بیان سن رہا تھا، یعنی دیکھیں یعنی حوصلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نصیب ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، ہم پر حالات بہت مشکل گزر رہے ہیں، ہماری دکانیں یہاں تک کہ گھر کیا مسجدیں تک جلائی جا رہی ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ جو نقصان ہو رہا ہے اور ہوا ہے وہ ذات پورا کر دیں۔ اچھا، اور یہ بھی ہے کہ جو ان کے پڑوسی ہیں، اب وہ سارے برے بھی تو نہیں ہیں، ان میں سے کئی مسلمانوں کے بیانات پڑھنے اور سننے میں آئے کہ وہ ہمارے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سامنے جو ہے وہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ سامنے والا کا کہنا یہ ہے کہ تم ان کا ساتھ دے رہے ہو تو تم انہی میں سے ہو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو مد مقابل آپ کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ ہمارے حصے میں فی الحال یہی ہے، اس کے سوا تو کوئی چیز ہے۔ بس جہاں اپنے لیے دعائیں کرتے ہو اور کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے ان کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کئی طرح کے حالات کا سامنا ہے۔ بہرحال یہ تو زندگی ہے، زندگی ایک سلسلہ ہے اور یہ اسی طرح ہی چلے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے اور کبھی کبھی امتحانات ہوتے ہیں، کبھی گناہوں کی سزا بن کر وہ حالات ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، اور کبھی امتحانات کے پہرے بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ در کل بھی کھلا تھا، وہ در آج بھی کھلا۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو سبق میں پڑھ رہا تھا، تھوڑے سے اعادے کے ساتھ تاکہ بات تازہ ہو جائے۔
کئی دروس میں، ابھی بھی پڑھی، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس پاک حدیث میں حضور نے پیش گوئی فرمائی کہ ہمارے بعد 30 دجال اور کذاب آئیں گے، وہ سارے یہی کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی۔ اس حدیث پر مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی، جس میں حضور علیہ السلام کے پاک زمانے سے لے کر 14ویں صدی تک جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ان کے حالات حضرت نے لکھے، جن میں سے کچھ کے ہم نے پڑھے اختصار کے ساتھ، کچھ تفصیل کے ساتھ۔ اور اسی باب میں یہ حدیث بھی پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، جس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن آئے تھے۔ خدا کی جانب سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام اترا کہ آپ ان پر پھونک دیجئے۔ حضور نے ان پر پھونک لگائی تو وہ دونوں معاً غائب ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے تعبیر میں جن 2 شخصوں کا نام لیا، ان میں سے ایک کے حالات ہم نے پڑھے، دوسرے کے ہم پڑھ رہے تھے، اور تقریباً دوسرے کے بھی پڑھ لیے تھے خلاصے کے طور پر، بس وہ تھوڑا سا تتمہ باقی تھا، اس کو پورا کرنا ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مارا، مسلمہ کذاب کو، اور یہ تذکرے ہیں جنگ یمامہ کے۔ مسلمہ کذاب جیسے کہ میں نے پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے آخری دنوں میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسند خلافت پر آئے، اور حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا اس سے، اور وہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی جنگ تاریخ میں نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ مناظر ختم نبوت مولانا منصور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ عنہ نے ساری پونجی لوٹا دی، حتیٰ کہ بدری صحابہ تک جھونک دیے اس جنگ میں، حتیٰ کہ دفاع ختم نبوت میں چھپا کے حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا بھی گیا کہ حضرت بدری صحابہ ہیں، حضرت نے فرمایا بدری صحابہ حضور کے عقیدہ ختم نبوت سے زیادہ قیمتی، جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ بڑے بڑے حالات ہیں اس جنگ کے بعد، وہ سارے تو نہیں پڑھے جا سکتے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جہنم رخصت کیا، وہ ہم نے کچھ پڑھا، اور جہاں پر بات میری گزشتہ درس میں رک گئی تھی اس کو سنے تاکہ وہ مکمل ہو جائے۔ اس باب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عرض یہ کر رہا تھا گزشتہ درس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ صحابہ میں شاید یہ سب سے مظلوم صحابی اللہ کے رسول گزرے ہیں، اللہ کے رسول کے سب سے مظلوم صحابی گزرے۔ اور یہ رجب کا مہینہ ہے، اور علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ رجب ہی کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو ان پر بھی سبقن پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن وقت بہرحال پہلے ہی 2 مضمون 3 چل رہے ہیں، وہ پورے ہوں تو ہم وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کئی حضرات کہہ رہے ہیں اور ضرورت بھی ہے
یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ کبھی پڑھیں وہ، یعنی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی مضمون اگر سامنے فضا میں آتا ہے تو اس کے نیچے جو لوگ لکھتے ہیں اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں. اصل اس کے سوا تو کچھ نہیں. سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات حضور نے فرمایا تھا میرے حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ سید ہے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ میرے حسن کے ہاتھوں پہ اللہ مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کو اکٹھا کر دے. یہ حضور کی پیش گوئی تھی. مسلمانوں کی دو جماعتیں حضرت حسن کے ہاتھ پر اکٹھی ہوئیں. ایک ان کے والد اور ان کی اپنی تھی، دوسرے حضرت معاویہ تھے، اور کون. پھر جب حضرت حسن نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا. جو بات عرض یہ کر رہا تھا اس حوالے سے کہ آپ کے ملک میں کسی زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، خلافت و ملوکیت. اس کے جواب میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب انہوں نے لکھی تھی حضرت معاویہ. اس کتاب کا جواب تھا 250 صفحے میں. پھر آخر میں پر تقریباً 50 صفحات کا اور اضافہ کیا جو ان کے بھتیجوں نے لکھی. وہ حضرت معاویہ کے سیرت پر اورات تھے. 300 صفحات میں وہ کتاب چلا. آخری جو باب ہے اس کتاب کا حصہ تیسرا اور آخری، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کو دوزخ رخصت کیا، لیکن یہ موقع بھی آیا کہ حضرت وحشی کا ہاتھ حضرت معاویہ نے بٹایا. مسلمہ کذاب کے قتل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے ساتھ دیا اور انہوں نے یہ حوالہ پیش کیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ. بہرحال یہ بھی ایک تاریخی بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے اس جنگ میں فتح نصیب فرمائی. اب آئیے اس بات پر جو ایک تقریبا باقی تھا اس کو پورا کریں. تھوڑا سا پیچھے پلٹیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمہ کذاب نے اپنے 2 ایلچی بھیجے تھے اپنا خط دے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے وہ آخری دن تھے. حضور حرم میں تھے کہ وہ 2 آئے اور مسلمہ کا خط لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کو پڑھوایا. پڑھوانے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اس کے خط کو پڑھ کر، پڑھوا کر، سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جلال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے سرخ ہو گیا جیسے حضور کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا. حضور علیہ السلام نے ان دونوں کی طرف دیکھا. حضور نے فرمایا کہ تم دونوں کا کیا عقیدہ ہے اس کے بارے میں. اس نے جو یہاں لکھا ہے تم بھی اس کو مانتے ہو. حضور کا سوال سمجھ میں آیا. اگر تھوڑا آگے آ جائیں آپ لوگ تو پیچھے والے آنے کے لیے ان کے لیے سہولت ہو جائے گی اور آپ کو نکلنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. راستہ ادھر بھی ہے تو راستہ ادھر بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جو اس نے یہاں لکھا ہے. تم بھی اس کو مانتے ہو؟ کہنے لگے جی مانتے ہیں، ہم بھی اس کو اللہ کا نبی مانتے ہیں.
یہ قصہ آپ کو یاد ہوگا، یہ میں نے پڑھا ابتدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دونوں ایلچی نہ ہوتے تو ہم تم دونوں کو سزائے موت دیتے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں یہ بین الاقوامی قانون تھا کہ ایلچی قتل نہیں کیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایلچی نہ ہوتے، پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کا جو بین الاقوامی قانون تھا وہ قانون ان کو تحفظ دے گا۔ بات سمجھ آئی؟ بولو تو صحیح۔ وہ دونوں تو گئے واپس، اس لیے کہ وہ قانون ان کو تحفظ دے رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی باتیں بالکل صاف ہوتی، بالکل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بین الاقوامی قانون نہ ہوتا ہم تمہیں سزائے موت دیتے، لیکن چونکہ ان کو تحفظ حاصل تھا اس قانون کا، وہ چلے گئے۔ لیکن اپنے عقیدے کا اظہار تو کر گئے یا نہیں؟ ذرا آپ توجہ دیجیے گا، توجہ نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے۔ ان جملوں سے پتہ چلتا ہے حضور کے پوچھنے سے اور ان کے جواب دینے سے وہ حضور کو آخری نبی مان رہے تھے۔ بولو بولو تو صحیح۔ اگر وہ مانتے حضور کو آخری نبی تو مسلمہ کذاب کو ماننے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بقول مکی صاحب کے مسلمہ پنجاب اس کو نبی مانتے ہیں، اگر اس کو نبی مانتے ہیں تو عقیدہ ختم نبوت کا اقرار رہا؟ بولو، اس کو ماننے کے بعد پھر عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کہاں رہا؟ اس لیے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مرزا حضور سے پہلے تھا یا بعد میں؟ وہ تو بھی 13ویں صدی میں ہوا ہے، سن 1908 میں مرا ہے۔ وہ دونوں تو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت رفیع دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ لڑی مسلمہ سے۔ ابھی عرض کیا اللہ نے مسلمانوں کو فتح بخشی۔ حضرت رفیع دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں مسلمان مارا گیا، یہ یاد رکھیے گا، اس جنگ میں مسلمان مارا گیا۔ حضرت رفیع دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دور پورا کر کے اس دنیا سے وہ بھی پردہ فرما گئے۔ مسند خلافت پر آئے حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب سنیے بات، مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا کئی سالوں پہلے ایک مقدمہ لڑا گیا تھا کیپ ٹاؤن میں۔ یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں یہ دنیا کی نوک ہے، مسافر جاتے ہیں دیکھنے کے، اور مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا، اس کی تفسیر آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کیپ ٹاؤن میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مقدمہ لڑا گیا۔ عدالت میں جب یہ بحث چلی تو مسلمان علماء نے یہ کہا کہ حضرت رفیع دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ جو جنگ لڑی اس لیے لڑی کہ وہ مرتد تھے۔ پتہ چلتا ہے حضور کے بعد اگر کوئی شخص کسی اور کو نبی مان لیتا ہے تو پھر وہ فقط کافر نہیں بلکہ، بولو تو صحیح، یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ اب آگے بات سمجھ، جو سامنے تھا نا مد مقابل مسلمانوں کے وکیل، آپ کو پتا ہے وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ نہیں یہ جنگ تو ہوئی ہے اور لوگ قتل بھی کیے گئے اس زمانے میں، لیکن حضرت رفیع دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے ان کو قتل نہیں کیا یا کروایا یا جنگ کی یا کروائی کہ وہ مرتد تھے، بلکہ اس لیے کیے یا کروائے تھے کہ وہ باغی تھے۔ بات سمجھ آئی؟ کیا ہے؟ گلی نکال ادھر نہ صحیح تو اس کا نام تھا شیر محمد۔ کیا نام تھا؟ شیر محمد۔ ہمارے مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ اس کو
شیرو کہتے تھے، شیرو. وہ حضرت وجہ بھی فرماتے تھے کہ مرزے کے کتے کا نام تھا شیرو. یہ سیرت میں بھی لکھتا ہوں، وہ پھر کبھی سناؤں گا انشاءاللہ جب اس کے حالات آئیں گے. کہنے کا مقصد یہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ شیر محمد. حضرت کیا اس کو فرماتے تھے؟ شیر. ویسے تو اس کو خوش ہونا چاہیے تھا کیونکہ مرزے کے کتے کا نام بھی شیر. صحیح بات ہے یا نہیں؟ بولا تو ہے، لیکن اس کو برا لگتا. اچھا، جب یہ بات ہوئی ہمارے مسلمان علماء نے ان کے آگے یہ بات رکھی کہ بات یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. اب سنو، وہ جن سے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ قانون تمہیں دفاع دے رہا ہے اور وہ چلے گئے، کتنے تھے؟ 2. اب سنیں، حضرت عمر بن خطاب، یہ بات اور یہ واقعہ ہمارے علماء نے وہاں کیپ ٹاؤن کی عدالت میں پیش کیا تھا. توجہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر آئے، حضرت نے ایک شہر آباد کیا تھا جس کا نام ہے کوفہ. آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور شہر تھا اور ہے. بڑے عجیب و غریب حالات ہیں اس شہر. اچھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ شہر آباد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بڑے عظیم اللہ کے رسول کے صحابی تھے، یعنی ابتدا زمانے میں اللہ کے رسول کا مسلح اور چیزیں اٹھا کے بھاگنے والے یہ صحابی تھے. اور یعنی آپ حیران ہو، البم خلفائے راشدین میں حضور علیہ السلام کا ایک جملہ چھپا ہے عظمت صحابہ کے باب میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک میزان ہو، ساری کائنات میزان کے ایک پلڑے میں آئے اور دوسرے پلڑے میں صرف میرے عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلی رکھی جائے، حضور نے فرمایا میرے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی بھاری ہوگی. یہ خلفائے راشدین البم میں بات سمجھ میں آئی ہے. ان جملوں سے عظمت صحابہ کو سمجھیے. حضرت عبداللہ بن مسعود یہ فقہاء صحابہ میں تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا اگر آگے آ جائیں تو پیچھے لوگ تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ وضو کر کے آرام سے نہیں، آگے آ جائیں، یہیں سے بھی آپ نکل سکتے ہیں نماز پڑھ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے بھیجا، گورنر بنا، حاکم. اگر میرے ساتھ کہتے ہیں کیا بنا کر بھیجا؟ اور کنہوں نے بھیجا؟ حضرت، اور کن کو بھیجا؟ حضرت عبداللہ بن. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب آگے سنیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوفے آئے. ایک دن کا واقعہ ہے. اب پھر تھوڑا سا اس بات کو ذہن میں تازہ کیجیے. حضور کے پاس مسلمہ کا خط لے کر اس کے کتنے ایلچی آئے تھے، اور حضور نے جو فرمایا تھا اس کے بعد وہ دونوں واپس چلے گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابہ آئے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے کچھ لوگوں کو ایک جگہ دیکھا ہے کوفے میں. کہاں؟ کوفے. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، ان کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، وہ مسلمہ کو حضور کے بعد نبی مان رہے ہیں. پیغام لانے والے کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ آگے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا کہ لے کر آؤ ان کو. تو گورنر تھے، ان کے لیے کیا مشکل تھی. لایا گیا ان لوگوں کو. جب لایا گیا، اب بعض اکابر نے فرمایا کہ وہ جو لوگ آئے ان کو جو دیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود نے، ان میں ایک شخص نظر آیا اور دفاع ختم نبوت میں چھپا کہ حضرت بازار سے گزر رہے تھے کہ یہ شخص نظر آیا، اس پر نظر پڑی. حضرت نے پیغام بھجوایا اس کو بلاؤ میرے ہاں. اب یا تو یہ ان میں آیا ہے یا اس پیغام کے ذریعے آیا ہے. بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہاں وہ آیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو سامنے دیکھا، اس کو کہا جاتا تھا ابن نواحہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا صحابہ کی موجودگی میں، کیا
تو ان دو ایلچیوں میں سے ایک نہیں ہے جو مسلمہ کا خط لے کر حضور کے پاس آئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کا سوال سمجھ میں آیا؟ بولو۔ ابن نواح نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اب بھی اپنے اسی عقیدے پر ہے جس کا اظہار تو نے اللہ کے رسول کے سامنے کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں اب بھی اسی عقیدے پر۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ بن مسعود کے سوال اور اس کا جواب سمجھ میں آیا؟ بولو۔ اب ابن نواح نے کہا ہاں میں اسی عقیدے پر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر حضرت قرظہ کھڑے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تلوار اٹھاؤ اس کی گردن اتار دو، اس لیے کہ یہ اب بھی اسی عقیدے پر ہے اور تب بھی اسی عقیدے پر تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ بین الاقوامی قانون اس کو دفاع دے رہا تھا، آج یہ ایلچی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول کے اس فرمان کو اس پر ابھی لاگو کیا۔ وہاں اس کی گردن اڑا رہا، وہی اڑا رہا، حتیٰ کہ امام ابو داؤد نے فرمایا سر بازار اتارا۔ اسے کیا کہا؟ ابن نواح۔ اور یہ بھی شاید مجھے نہیں معلوم، آپ کو پتا ہے نہیں، حضرت قرظہ ان کو کہا جاتا تھا حضرت قرظہ ابن کعب۔ آپ کے ملک میں مولانا منظور احمد سیالکوٹی گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی فضل معبود، اس کی چوتھی جلد میں حضرت نے لکھا ہے یہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی تھے۔ اچھا، اب کیپ ٹاؤن کی اس عدالت میں ہمارے علماء نے کہا یہ بتاؤ ابن نواح نے کون سی بغاوت کی تھی؟ وہ تو بازار میں چل رہا تھا یا وہاں بیٹھا ہوا تھا، جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس پر نظر پڑی، چاہے بازار میں پڑی یا عدالت میں پڑی۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ وہ تو کوئی ہنگامے وانی کر رہا تھا، لیکن اس نے اقرار کیا کیا کہ میں جس عقیدے پر حضور کے سامنے تھا اب بھی اسی پر۔ تو پتہ چلتا ہے حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو اڑایا تھا، پتہ چلتا ہے کہ وہ باغی والی بات نہیں بلکہ بولا تو صحیح ابھی بتایا ہے مرتد والی۔ کہہ دو میرے ساتھ کیا ہے؟ ذرا شیزان آدمی پیے نا تو تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو حیا آ ہی جاتی ہے، آدمی کیا کرے؟ اب آدمی ان کو مرتد بھی کہے اور ان کے جوس بھی پیے۔ بہرحال یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ بولو تو صحیح۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو ختم نبوت کے عقیدے سے اگلا باب آئے گا، اور وہ ایک خاتون کا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کیا، اور وہ بڑے عجیب، بہرحال کہہ نہیں سکتا میں، جس زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے اس زمانے کے علماء نے دفاع ختم نبوت میں چھپا ہے کہ مسلمانوں نے کہا بھی کہ بھئی حضرت آدم سے لے کر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے رسول گزرے ہیں وہ سارے مرد تھے یا نہیں؟ مرد، خاتون تو کوئی آئی تو آپ، انہوں نے کہا اللہ کا بندو، حدیث شریف میں فرمایا گیا۔ اب وہ مسلمان بھی حیران ہوئے، اس زمانے کے مسلمان میری اور آپ کی طرح تو تھے نہیں، وہ تو حیران ہوتے کہ اللہ کے رسول کا کوئی ایسا فرمان ہم نے تو سنا نہیں کہ عورتیں نبیوں نے کہا دیکھو حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، یہ مردوں کے لیے تھا نا، تو پتہ چل گیا کہ اب مرد نہیں اب ہم آئیں گے۔ پڑھ لیں اس کا نام تھا سجا، کیا اس کی مسلمہ کذاب سے شادی بھی ہوئی، بڑے عجیب و غریب قصے ہیں، بہرحال وہ سارے میں نہیں پڑھوں گا کسی حکمت کے تحت، اللہ نے اگر موقع دیا تو پھر اس باب کو پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھیں۔